السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا اللہم فقہنا فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم بارك لنا في أوقاتنا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ چلیں اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے آل عمران کی، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 81۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے۔ کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا۔ یہ اللہ نے ہم سے اس بات کی کا حکم ہمیں دیا کہ جو بھی رسول اللہ کی طرف سے آئے اور پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہوا آئے ہمیں اس پر ایمان لانا ہوگا۔ یہ ہم پر فرض کر دیا گیا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پچھ سے ان کی ذریت جو پیدا ہونے والی تھی قیامت تک کہ جو انسان پیدا ہونے تھے ان کی ذریت میں سے ان کو نکالا اور ان سے اللہ نے اقرار کیا جس کو عہد الست بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے گویا ہم سب کو دنیا میں آنے سے پہلے اپنی پہچان قرار دی، یہاں بھی پہچان کروا دی۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے عہد کی بات کی تو کہا قالوا اقررنا، انہوں نے کہا کہ ہاں کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ تو انہوں نے تو اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ مطلب یہ کہ ہر پیغمبر سے اس امر کا عہد لیا جاتا رہا ہے اور جو عہد پیغمبر سے لیا گیا ہو لا محالہ اس کے پیروکاروں پر بھی آپ سے آپ عائد ہو جاتا ہے کہ جو نبی ہماری طرف سے اس دین کی تبلیغ و اقامت کے لیے بھیجا جائے، جس کی تبلیغ و اقامت پر تم مامور ہوئے ہو، اس کا تمہیں ساتھ دینا ہوگا، اس کے ساتھ تعصب نہ برتنا، اپنے آپ کو دین کا اجارہ دار نہ سمجھنا، حق کی مخالفت نہ کرنا، اور بلکہ جہاں جو شخص بھی ہماری طرف سے حق کا پرچم بلند کرنے کے لیے اٹھایا جائے اس کے جھنڈے تلے جمع ہو جانا۔ جہاں اتنی بات اور بھی سمجھ لینی چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر نبی سے یہی عہد لیا جاتا رہا اور اس بنا پر ہر نبی نے اپنی امت کو بعد کے آنے والے نبی کی خبر دی اور اس کا ساتھ دینے کی ہدایت کی، لیکن نہ قرآن میں اور نہ احادیث میں کہیں بھی اس امر کا پتہ نہیں چلتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی عہد لیا ہو یا آپ نے اپنی امت کو کسی بعد کے آنے والے نبی کی خبر دے کر اس پر ایمان لانے کی ہدایت فرمائی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔
اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عہد لینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے انہوں نے اپنی امتوں سے اس بات کا عہد لیا کہ جو بھی نبی آئے گا اس پر ایمان لانا اور اس کی اطاعت کرنا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہیں۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ جو عہد کو توڑ دے۔ یہ اس ارشاد سے مقصود اہل کتاب کو متنبہ کرنا ہے کہ تم اللہ کے عہد کو توڑ رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور ان کی مخالفت کر کے اس میثاق کی خلاف ورزی کر رہے ہو جو تمہارے انبیاء سے لیا گیا تھا، لہٰذا اب تم فاسق ہو چکے ہو، یعنی اللہ کی اطاعت سے نکل گئے ہو۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ جو اللہ سے عہد کر کے توڑ دے۔ اگلی آیت ہے، أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ یعنی اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں ناچار و ناچار اللہ ہی کی تابع فرمان مسلم ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے، یعنی تمام کائنات اور کائنات کی ہر چیز کا دین تو یہی اسلام یعنی اللہ کی اطاعت و بندگی ہے۔ زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، کوئی چیز دنیا میں کائنات میں ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اب تم اس کائنات کے اندر رہتے ہوئے اسلام کو چھوڑ کر اور کون سا طریقہ زندگی تلاش کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں، ذہنوں کو جگا رہے ہیں کہ تم اپنے عہد کی جو اللہ سے کیا ہے اس کی پاسداری کا خیال رکھو اور اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ۔ اس میں کیا ہے؟ انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اگلی آیت ہے، قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اے نبی کہو ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے اور ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان مسلم ہیں، یعنی ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کسی نبی کو مانے اور کسی کو نہ مانے، کسی کو جھوٹا کہیں اور کسی کو سچا۔ ہم تعصب اور حمیت جاہلیہ سے پاک ہیں۔ دنیا میں جہاں جو اللہ کا بندہ بھی اللہ کی طرف سے حق لے کر آیا ہے ہم اس کے برحق ہونے کی شہادت دیتے ہیں۔ اگلی آیت ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس فرمانبرداری اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ اللہ کو صرف اسلام قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت نہیں پا سکتا۔ کہ جیسے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے نیک لوگ گزرے ہیں جو رفاع عامہ کے کام کرتے تھے، عوام الناس کے بہت زیادہ کام آنے والے تھے، جیسے مدر ٹریسا کا دیکھ لیں یا پھر لیڈی ڈیانا کو دیکھ لیں کہ لوگ ان کے بارے میں پھر پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ وہ اتنے نیکی کے اور بھلائی کے کام کرتے تھے، لوگوں کے کام آتے تھے، تو ان کا اللہ کے پاس کیا انجام ہوگا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ اللہ کو دین صرف اسلام پسند ہے۔ پہلے عیسائیت اور یہودیت تھی، لیکن اسلام آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہی پوری دنیا کا دین ہے، وہی قبول کیا جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے اور ان کا طریقہ وہی اللہ کو قبول ہے جو اللہ نے بتایا ہے اپنے نبی کے ذریعے۔ اس کے علاوہ جو جتنے بھی طریقے اختیار کیے جائیں یا جس فرقے کی بھی پیروی کی جائے، ہمیں ہوش مندی سے کام لینا چاہیے اور آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہیں چل پڑنا چاہیے، بلکہ جہاں بھی شخصیت پرستی آتی ہے وہیں فرقے کی مطلب کہہ لیں کہ نیا فرقہ وجود میں آ جاتا ہے۔
ہمیں اپنے ہر کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پرکھنا ہے، نہ کہ اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ ثابت شدہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، جو اللہ کا دین ہے، جو قرآن میں اللہ نے جس چیز کی تعلیم دی ہے، ہم کو وہی اپنانا ہے، اور اللہ کو بھی وہی ہم سے مطلوب ہے۔ اللہ نے اسی پیمانے پر سب کو پرکھنا ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، جو طریقہ تجھے پسند ہے ہمیں اس پر استقامت عطا فرما، ہمارے قدموں کو جما دے۔ تو نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ہمیں مسلمان فوت کرنا، ہمیں اسلام پر قائم دائم رکھنا، کچھ بھی ہو جائے اسلام ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ قرآن کی نعمت کبھی بھی اے باری تعالیٰ تو ہماری نسلوں میں اس کو جاری و ساری کر دینا، اور ہم سے بھی اپنے دین کا بہترین کام لے لینا کہ تو نے جس عظیم مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، تو جانتا ہے ہمارے اندر کیا صلاحیت یا کیا اہلیت ہے۔ اے باری تعالیٰ تو ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے لے، ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم قرآن کو ہر ہاتھ اور ہر دل تک لے کے جا سکیں، اور لوگوں کے اندر تیری سچی محبت پیدا کر سکیں، انہیں قرآن سے جوڑ سکیں، انہیں تجھ سے جوڑ سکیں، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا شوق دلا سکیں۔ اے اللہ تو ہمیں اس قابل کر دے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہیں اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہاں پھر اسی بات کا اعادہ کیا گیا ہے جو اس سے قبل بارہا بیان کی جا چکی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عرب کے یہودی علماء جان چکے تھے، اور ان کی زبانوں تک سے اس امر کی شہادت ادا ہو چکی تھی کہ آپ نبی برحق ہیں، اور جو تعلیم آپ لائے ہیں وہی تعلیم ہے جو پچھلے انبیاء لاتے رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا وہ محض تعصب، ضد، دشمنی، حق کی اس پرانی عادت کا نتیجہ تھا جس کے وہ صدیوں سے مجرم چلے آ رہے تھے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے، لعنت ہے۔ کہ جو ظلم کرتا ہے وہ اس کا ظلم اسی پر پلٹتا ہے۔ اللہ کے پاس وہ جتنی بھی دنیا میں مشقت کریں، جو حق پر نہیں ہیں، جو حق کے علاوہ راستہ اختیار کرتے ہیں، ان کی ان ساری کوششوں کا ان کو کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے حق کا انکار کر کے اپنا خود ساختہ دین کھڑا ہوا تھا جس کی وہ پیروی کرتے تھے، اور اپنی خواہشات نفس کو اپنا جیسے معبود بنایا ہوا تھا۔ خواہشات نفس حق کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دینے والی، اور نہ وہ گمان جو حق کے مقابلے میں ہم اختیار کرتے ہیں۔ بہت سارے گمان انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہمیں اس بات سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور کوشش کرنی ہے، دل و جان سے اللہ سے دعائیں کرنی ہے۔ ہم اپنی پوری ایفرٹ بھی لگا دیں تو ہم اس وقت تک اللہ کی رحمت کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال نہ ہو۔ ہاں، اصل دین کو ہم نہیں پا سکتے جب تک کہ اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال نہ ہو۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ تو ہمارے قدموں کو اسلام پہ ثابت قدمی عطا فرما۔ ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے تو مسلمان فوت کرنا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ خالدین فیہا، ان کا انجام کیا ہوگا؟ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ یہ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ جو کفر کی حالت میں جان دیں۔ دنیا کے میں انہوں نے کفر کی حالت میں زندگی گزاری اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے۔ یہودیت اور نصرانیت، وہ جب زندہ تھے تو ان کو اگر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو پایا تو ان کے لیے لازم کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مان کر مسلمان ہو جائیں اور قرآن پر ایمان لے آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر مسلمان ہو جائیں۔ اللہ کو ان سے یہ مطلوب تھا، لیکن جب وہ اپنی ہی خود ساختہ، کیونکہ پہلی جتنی بھی کتابیں آئی تھیں ان میں بہت زیادہ تحریف ہو چکی تھی،
اور انہوں نے اپنی خواہشات نفس کے ساتھ اس کو بہت زیادہ بدل ڈالا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی بتا رہے ہیں کہ ان کے آخرت میں انجام کیا ہوگا، ہمیشگی کا عذاب، جہنم کا عذاب، جلنے کا عذاب۔ اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے، گویا 1 درجہ ہماری دنیا کی آگ ہے تو 69 درجے زیادہ گرم اس سے آخرت کی آگ ہے، جہنم کی آگ ہے جس کو 3000 سال جلایا گیا۔ اور ہم تو دنیا کی آگ بھی برداشت نہیں کر سکتے، چہ جائے کا ہمیں جہنم کا عذاب ایک لمحے کے لیے بھی اگر ہم پر آ جائے تو ہم سوچیں کہ ہم برداشت کر سکیں گے، نہیں، ہم بالکل نہیں برداشت کر سکتے۔ ہم سے تو دنیا کی دھوپ، دنیا کی گرمی، جون جولائی کی جو ہے وہ بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہم اتنے کمزور ہیں۔ ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت مانگتے ہیں، تیرا فضل چاہتے ہیں، تو ہمارے اعمال کو نہیں دیکھنا، ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لینا، ہمیں نیکی پر استقامت دے دینا، اپنی رضا کے کاموں پہ جما دینا۔ کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ہمارے قدم ڈگمگائیں، باری تعالیٰ تو ہمیں تھام لینا اور ہمیں حق پر استقامت عطا فرمانا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہ انہیں مہلت دی جائے گی، نہ ان سے کوئی معاوضہ، دنیا بھر زمین بھر سونا بھی، ایک جگہ میں آتا ہے قرآن پاک میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ زمین بھر سونا بھی اگر وہ فدیے میں دینا چاہیں تو ان سے کچھ بھی نہ لیا جائے گا۔ اول تو وہاں کوئی چیز ایسی ہوگی نہیں، اعمال ہوں گے جن کو تولا جائے گا، اور جس کے بنا پر جس کا اعمال نامہ وزنی ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جس کا نامہ اعمال ہلکا رہ گیا، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہو گئیں تو وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ مطلب اگر کسی شخص کے پاس ایک نیکی کی اس کو ضرورت ہوگی تو وہ اپنے عزیز ترین رشتے، ماں باپ بہن بھائی، سب کے پاس فردن جائے گا کہ مجھے ایک نیکی دے دیں، لیکن ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ وہ کیا کہیں گے کہ ہم ایک نیکی بھی تمہیں نہیں دے سکتے، ہمیں تو اپنی جان کی پڑی ہے۔ پھر ایک شخص ہوگا جس کے پاس صرف ہوگی ایک نیکی، تو وہ کیا کہے گا کہ چلو میرے بھائی تم یہ نیکی لے کے جنت میں چلے جاؤ، میرے پاس تو ہے ہی ایک نیکی، تو چلو تمہارا بھلا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے پوچھیں گے کہ تمہیں یہ نیکی کس نے دی؟ پھر وہ اس کو، اللہ تعالیٰ تو باخبر ہیں، ہر چیز کو جاننے والے ہیں، لیکن اللہ اس وقت میں اس بندے کی شہادت لیں گے، اور وہ بندہ اللہ کو بتائے گا اللہ فلاں بندے نے مجھے یہ نیکی دی جس کے پاس تھی صرف ایک نیکی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ تم نے میرے بندے پر رحم کیا تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں اور تمہیں جنت میں داخل کرتا ہوں۔ کیسی اللہ کی رحمت ہے! اللہ تو ہمیں بھی اس وقت میں اپنی رحمت کے ساتھ ڈھانپ لینا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آگے اللہ نے بتا دیا کہ جو توبہ کر لیں، کہ ان سے غلطی ہو گئی، یا پہلے وہ کفر کی حالت میں تھے پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی جو دور جاہلیت میں ان سے ہو گئے تھے اللہ ان کو نیکیوں میں بدل دے گا اور ان کی توبہ قبول کر لے گا، جنہوں نے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لی۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اگلی آیت ہے، ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک ھم الضالون۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ قبول نہ ہوگی، ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ یعنی صرف انکار ہی پر ہی بس نہ کی بلکہ عملاً مخالفت اور مزاحمت بھی کی، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کی، میں ایڑی چچوٹی کا زور لگایا، شبہات پیدا کیے، بدگمانیاں پھیلائیں، دلوں میں وسوسے ڈالے اور بدترین سازشیں اور ریشہ دوانیاں کی تاکہ نبی کا مشن کسی طرح کامیاب نہ ہونے پائے۔ اگلی آیت ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے اگر کوئی اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیے میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا،
ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، وہی بات جو میں نے پہلے آپ سے کی کہ زمین بھر سونا بھی اگر فدیے میں دینا چاہیں تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے، جسے اللہ دردناک کہیں، شدید کہیں، اس میں کمی یا راحت کہاں سے اس میں ہو سکتی ہے۔ وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے، ہر ایک دوسرے کو ملامت کرے گا۔ جو گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا وہ اپنے سے پہلے گروہ پر لعنت کرے گا کہ اللہ تو ان کو دگنا عذاب دے، انہوں نے ہمیں بہکا دیا یا ہمیں رستے سے ہم ہٹ گئے، راہ راست سے ہم ہٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، ہر ایک کے لیے دگنا ہے لیکن تم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہیں پر ہمارا تیسرا پارہ آج اللہ کی رحمت سے کمپلیٹ ہوا۔ ہم اپنے لیسن کا بھی یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔